السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 شعبان 1444 ہجری، 7 مارچ سن 2023 بروز منگل، صاحبزادہ قاری محمد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی رات منگل کی رات ہے، شعبان المعظم کی چاند کی 15ویں رات ہے، جسے شب برات کہا گیا ہے۔ یہ عبادت کی رات ہے، یہ جاگ کر اللہ کو منانے کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی رات ہے، اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت حدیث پاک مشکات شریف میں موجود ہے، سماعت فرمائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، یعنی آج کی رات اللہ اپنی شایان شان کے مطابق آسمان کی دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ اللہ لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ سامعین دی وقار، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب اللہ کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو جو کل کی بدھ کی سامعین دی وقار صبح ہے، جو آج عبادت کریں گے، کل بدھ کی جو صبح ہوگی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ کو فرما رہے ہیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ جو رکھیں اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر اور مشرک اور کینہ رکھنے والوں کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ مشکات شریف کی یہ حدیث تھی جو آپ نے سنی۔ تو سامعین دی وقار، آج کی رات شب برات کی رات ہے، منگل کی آج کی رات عبادت کی رات ہے، شب برات کی رات ہے۔ شب برات کی رات 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ انشاءاللہ آپ شب برات کی رات، آج کی جو منگل کی رات ہے، 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو یہ شب برات سال میں 1 دفعہ آتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے دیگر وظائف اور نوافل کے ساتھ وقت نکال کر اس رات کو 3 دفعہ سورہ یاسین بھی ضرور پڑھیں، اور سورہ یاسین کا لنک میں اس ویڈیو کے نیچے دے دوں گا، آپ سنیں یا پھر پڑھ لیں، زیادہ برکت ہے، وگرنہ سن بھی لیں اور پڑھ بھی لیں، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح الفاظ کے ساتھ، صحیح قرات کے ساتھ۔ میں نے سورہ یاسین ماشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس کا لنک بھی میں نیچے دے دیتا ہوں۔ سورہ کوثر 100 دفعہ پڑھیں، اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو میں دے دیتا ہوں، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد
اس کا لنک بھی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا۔ سورۃ الرحمن 100 بار پڑھیں، اس کا لنک بھی ویڈیو میں مل جائے گا۔ لہٰذا شب برات کی رات سورہ اخلاص 100 مرتبہ، سورہ کوثر 100 مرتبہ، سورہ رحمان 100 مرتبہ، سورہ یاسین بھی 3 مرتبہ آپ پڑھیں تو اللہ عز و جل کی وہ مہربانیاں اور کرم نوازیاں آپ پر ہوں گی کہ آپ سارا سال اللہ کی رحمتوں سے ہرے بھرے رہیں گے۔ صرف اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کی خاطر آپ ایک رات جاگیں، اللہ کو منائیں، یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں، نوافل پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برگاہ میں درود و سلام کے نذرانے، گلدستے اور گجرے پیش کریں، اور صلاۃ و تسبیح پڑھیں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، پہلا کلمہ اور دوسرے کلمے کا ورد کریں۔ تو سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھیں تو شب برات کی رات 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد دعا کریں، اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ شب برات کی رات 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنے سے یہ 3 فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلا، ترقی رزق، یعنی رزق میں برکت ہوتی ہے، مال اور اسباب بڑھتے ہیں۔ دوسرا، اور جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی عمر لمبی کر دی جاتی ہے، یعنی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ، انسان جو ناگہانی آفتیں و مصیبتیں، بلائیں، دکھ، تکالیف، درد و الام ہوتے ہیں، ان سے اللہ سورہ یاسین کی آج کی جو رات 3 دفعہ پڑھیں گے، اللہ آپ کو ناگہانی آفتوں، ناگہانی بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور 100 مرتبہ سورہ رحمان، 100 مرتبہ سورہ کوثر، 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور انا اعطیناک الکوثر سورہ کوثر، اور سورۃ الرحمن آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ڈھیر و ڈھیر پیمانے بھر کر اللہ کی برگاہ سے اجر و ثواب ملے گا۔ ان تمام سورتیں جتنی سورہ رحمان، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص، سورہ یاسین، ان کا لنک اس ویڈیو کے نیچے دے دیا جائے گا۔ آج کی رات اللہ کو منائیں، وہ ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے، اس سے رزق مانگیں۔ ساری کائنات کو، بیماروں کو صحت دینے والا ہے، اس سے صحت مانگیں۔ ساری کائنات کی اولاد کو فرمانبرداری اور اطاعت کی توفیق دینے والا ہے، اپنی اولاد کی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق مانگیں۔ ساری کائنات کو ایمان کی سلامتی دینے والا ہے، آپ اللہ سے ایمان کی سلامتی مانگیں۔ ساری کائنات کو خوشیاں، رحمتیں، برکتیں دینے والا ہے، آپ اللہ سے خوشیاں، رحمتیں، برکتیں مانگیں۔ ساری کائنات کی سختیاں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکالیف، درد و الام دور کرنے والا ہے، آپ اللہ سے مانگیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، تنگ دستیاں دور ہو جائیں، رزق کو فراخ کر دیا جائے، زندگی میں آسانیاں آ جائیں۔ ساری کائنات کی بخشش فرمانے والا ہے، آپ اپنی بخشش مانگیں، ایمان کی سلامتی مانگیں، اپنے والدین کی بخشش مانگیں، اپنے مرحومین کی بخشش مانگیں، اپنی پوری مسلمان امت کی بخشش مانگیں، اپنے نانے حال، دادے حال، سسرال کے مرحومین کی بخشش مانگیں۔ اللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ صبح ہونے تک اللہ کی عبادت میں رہیں اور صبح سحری کریں، روزہ رکھیں، اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کریں، اول و آخر درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں، اللہ کا ذکر کریں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وسیلہ سے، حضور کی آل کی وسیلہ سے، حضور کی صحابہ کی وسیلہ سے دعا مانگیں۔ جو مناجات کر سکتے ہیں، اللہ شاہ رگ سے بھی قریب ہے، سب کی مناجات سنتا ہے۔ حضور کے وسیلہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی عبادتیں اور دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ عشاء پڑھ کر آپ سو جائیں، الارم لگا لیں، 2-3 بجے اٹھ کر مسجدوں میں جائیں مرد حضرات، اور اللہ کی عبادت کریں، اور سحری کا وقت ہو تو گھر آ جائیں، سحری کریں، پھر نماز بجماعت فجر پڑھ کر سو جائیں۔ عورتیں گھروں میں عبادت کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک آپ سب پر فضل فرمائے، آپ سب پر کرم فرمائے، آپ کے والدین پر کرم فرمائے، ایمان کی سلامتی سے بہرہ مند فرمائے۔ صاحبزادہ قاری محمد طاہر کو لرن قرآن آن لائن اکیڈمی سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔